اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے انہی میں سے کچھ بندوں کو چن لیا ہے جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہیں۔ وہ سچے ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام پوری طرح سے پہنچا دیتے ہیں اور ان میں کمی پیشی نہیں کرتے اور نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ اسے نئی شریعت و کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ پس رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہے۔ بعض علماء نے نبی اور رسول کو ایک ہی معنی میں لے لیا ہے۔ نبوت اور رسالت میں اپنے کسب و کشوش سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بناتے ہی سب نبی مراد ہوتے ہیں۔ کوئی عورت نبی نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد 1,24,000 آئی ہے، اور بعض میں 1,34,000 اور بعض میں 2,24,000۔ یہ تعداد قطعی نہیں ہے۔ غالباً کثرت کے بیان کے لیے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں آپ کو اس طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول نبی بھیجے، ہم ان سب پر برحق اور رسول اور نبی مانتے ہیں۔ ان میں 313 رسول ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت نبوت ختم ہوئی ہے، اور آپ قیامت تک تمام مسلمانوں اور جنوں کے لیے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک حقیقی بالزی یا بظوری کسی قسم کا کوئی نبی یا رسول نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص حقیقی ازلی یا بظوری کسی بھی قسم کی پیغمبری کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا اور کافر و دجال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے بعض کی اسماء گرامی قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ ان میں سے مشہور نام یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالفقار علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نبیین و علیہم الصلاۃ والسلام۔ رسول کے پیغمبروں میں سے بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی اور رسول سے افضل و بزرگان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور فرمانبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور عرب کے مشہور و بزرگان ترین خاندان قریش میں سے ہیں، اور ملک عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ عرب کے تمام خاندانوں میں خاندان قریش کی عزت و مرتبہ سب سے زیادہ تھا، اور یہ دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی، جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شاخ بنی ہاشم میں سے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تھا۔ آپ کا سلسلہ نسبت 4 پشت تک ہر مسلمان کو یاد رکھتا ہے۔ وہ اس طرح ہے: محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالطلب بن ہاشم بن عبد المناف،
40 برس میں آپ پر وحی نازل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام مجید اپنے احکام اتارنے شروع کیے۔ اس کے بعد آپ نے 23 سالہ زندہ رہے۔ ظہور نبوت سے 13 سال تک یعنی کل 53 سال تک مکہ معظمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں قیام بظہور کیا۔ جب آپ نے مکہ معظمہ میں دین و اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ معظمہ کے کفار و مشرکین نے آپ کی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں۔ آپ نے اسے خوب برداشت کیا۔ آخر جب ان کی دشمنی کو کوئی حد نہ رہی تو اور سب نے مل کر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے وطن کے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے مسلمانوں کا سن ہجری جاری ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کی خبر سن کر مسلمان بھی، جن کو کافر ستاتے رہتے تھے، آہستہ آہستہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے آئے، مہاجرین کہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے مسلمان جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین کی مدد کی، انصار کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 فتوحات نصیب فرمائیں کہ جن کی برکت سے آج اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں راج ہے۔ چند دن پر 63 سال کی عمر میں بنویت مشہور بتاریخ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بظہور دوشنبہ آپ کے جسد اطہار سے روح مبارک نے سوئے رفیق اللہ پرواز کی۔